نمبر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی درس نظامی کی کتابوں کے تدریس کے حوالے سے، اس میں صحیح بخاری کی شروحات کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو 11ویں نمبر پر شرح ہے التوشیح شرح الجامع الصحیح۔ التوشیح شرح الجامع الصحیح، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 911 ہجری۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ وہ عالم ہیں کہ جنہوں نے صحاح ستہ مکمل پر حواشی لکھے۔ اللہ تعالیٰ نے دو علماء سے یہ خدمات لی ہیں، ایک علامہ سیوطی رحمہ اللہ، دوسرے امام ابو الحسن سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ ابو الحسن سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں علماء وہ ہیں جنہوں نے مکمل صحاح ستہ پر حواشی لکھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ حواشی، ان پر شرح کا اطلاق بھی ہوتا ہے اور حاشیے کا اطلاق بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ قرین قیاسی ہے کہ یہ حاشیے ہیں، اس لیے کہ ان میں تمام مباحث تو نہیں ہوتی، البتہ احادیث کا حل، حدیث کا فہم اور غریب الفاظ کی وضاحت اور تشریح ان میں ہوتی۔ صحیح بخاری کے لیے انہوں نے جو شرح لکھی ہے اس کا نام ہے یہی التوشیح شرح الجامع صحیح، اور جو انہوں نے صحیح مسلم پہ لکھی ہے اس کا نام ہے الدیباج علی صحیح مسلم ابن الحجاج۔ صحیح مسلم کی شرح کا نام ہے الدیباج علی صحیح مسلم ابن الحجاج۔ اسی طرح انہوں نے سنن ترمذی کی جو شرح لکھی ہے اس کا نام ہے قوت المغتذی علی جامع الترمذی۔ سنن ابی داؤد کی جو انہوں نے شرح لکھی ہے اس کا نام ہے مرقات الصعود الی سنن ابی داؤد۔ سنن نسائی کی جو انہوں نے شرح لکھی ہے اس کا نام ہے ظہر الربا علی المجتبی، اور سنن ابن ماجہ کی جو شرح لکھی ہے اس کا نام ہے مصباح الزجاجہ شرح سنن ابن ماجہ۔ اسی طرح انہوں نے موطا مالک پر بھی دو کام کیے، ایک موطا مالک کی شرح لکھی اور ایک موطا مالک میں موجود جتنے راویان حدیث ہیں ان کے حالات لکھے۔ موطا مالک کی جو انہوں نے شرح لکھی ہے اس کا نام ہے تنویر الحوالک، تنویر الحوالک شرح موطا مالک۔ اور انہوں نے موطا مالک کے رجال پر جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے اسعاف المبطہ، اسعاف المبطہ برجال المؤطہ۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان ساتوں کتابوں کی خدمت علامہ سیوطی رحمہ اللہ سے لی ہے۔ اسی طرح ان کی ایک بڑی معروف کتاب ہے مسند احمد پر نحوی اعتبار سے جو اشکالات ہوتے ہیں ان کے جوابات۔ مسند احمد حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس میں بعض روایات ایسی ہیں کہ جن میں نحوی اعتبار سے اشکالات ہوتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے عقود الزبرجد علی مسند الامام احمد، عقود الزبرجد علی مسند الامام احمد۔ اس میں انہوں نے مشکل احادیث کی ترکیب اور نحوی اعتبار سے ہونے والے اعتراضات کے جوابات اور ضمناً غریب الفاظوں کی تشریح کی ہے۔ باقی علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے پورے ذخیرہ حدیث کو اپنے طور پہ جمع کرنے کے لیے الجامع الکبیر نامی کتاب لکھی تھی، لیکن جب انہیں اندازہ ہونے لگا کہ شاید میں اس کی تکمیل نہ کر سکوں تو پھر انہوں نے اختصار کیا تھا الجامع الصغیر کے نام سے، جو اس وقت طبع ہے الجامع الصغیر فی احادیث البشیر والنذیر۔ الجامع الصغیر
فی احادیث البشیر والنذیر، اور اصول حدیث پر ان کی معروف کتاب ہے تدریب الراوی، جو علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 806 ہجری کی الفیہ کی شرح، نہیں یہ شرح ہے امام نووی رحمہ اللہ کی التقریب و تیسیر کی، التقریب و تیسیر کی شرح، اور الفیہ کی شرح علامہ سخاوی کی ہے فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث، وہ الگ ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت خدمت لی ہے، حدیث اور اسی طرح تفسیر، فقہ، اصول حدیث، علوم قرآن پر ان کی بہت سی خدمات ہیں۔ اگر کسی ساتھی کا ذوق ہو کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی میں نے مفصل سوانح اور ان کی کتابوں کو پڑھنا ہے، تو اردو زبان میں ہے تذکرہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، یہ کتاب ہے محقق العصر حضرت مولانا عبدالحلیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، تذکرہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اگر ان کی خودنوش سوانح پڑھنی ہیں جو انہوں نے خود لکھی ہے اپنی آپ بیتی، تو وہ ہے حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاہرہ، اسی پہلی جلد ہے، صفحہ 335 تا 345 ہے۔ اس میں انہوں نے خود اپنی سوانح لکھی۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس شرح میں ان کا اسلوب یہ رہا کہ انہوں نے غریب الفاظ کی تشریح کی ہے، معانی حدیث کو بیان کیا ہے، ضبط کلمات کا اہتمام کیا ہے، متعارض فی روایت میں مختصر تطبیق بیان کی ہے۔ حل کتاب کے لحاظ سے ان کے تمام حواشی بڑے مفید ہیں، اس لیے اگر کسی کے بعد طویل وقت نہ ہو تو وہ ان کا یا علامہ سندھی کا حاشیہ پڑھ لیا کریں تو کتاب اس سے حل ہو جاتی ہے، اور یہ حواشی بڑی بڑی کتابوں سے فی الجملہ انسان کو مستغنی کر دیتے ہیں۔ البتہ اس حاشیے میں علمی، فنی اور تحقیقی مباحث نہیں ہے۔ یہ کتاب 9 جلدوں میں مکتبۃ الرشد ریاض سے طبع ہے۔ نمبر 12 ارشاد الساری بشرح صحیح البخاری، یہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 923 ہجری کی کتاب ہے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت 2 کتابیں معروف ہیں، ایک ارشاد الساری اور دوسری المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ، المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ، یہ سیرت پر کتاب ہے، بڑی مفصل کتاب ہے۔ سیرت کی ان کی اس کتاب کی شرح علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1122 ہجری نے لکھی ہے، اور اس کا نام ہے شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ۔ بہرحال تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ علامہ قسطلانی نے یہ بخاری کی شرح لکھی ارشاد الساری، یہ شرح ماخوذ ہے 4 کتابوں سے۔ نمبر 1 شرح صحیح البخاری لابن بطال، نمبر 2 الکواکب الدراری جو علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور نمبر 3 حافظ ابن حجر کی فتح الباری، اور نمبر 4 علامہ عینی کی عمدۃ القاری۔ ان 4 کتابوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس شرح کو لکھا۔ اس شرح میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ اولاً ترجمۃ الباب کو حل کرتے ہیں، سند میں موجود روات کے اسماء کا ضبط بتلاتے ہیں، مختصراً راوی کے معروف اساتذہ اور تلامذہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اہل علم کی ان کے متعلق آراء ذکر کرتے ہیں۔ حدیث کے اگر متعدد طرق ہوں تو بقدر ضرورت ان کی نشاندہی کرتے ہیں، حدیث میں موجود غریب الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں،
جا بجا معزوف عبارات نکال کر معانی حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ حدیث کی تشریح میں اگر اہل علم کی مختلف آراء ہوں تو انہیں ذکر کرتے ہیں۔ کہیں روایت میں بظاہر تعارض ہو تو تطبیق بیان کرتے ہیں۔ حدیث میں موجود مشکل الفاظ کا حل ائمہ لغت کے حوالے سے کرتے ہیں۔ ان کی تشریح نہایت عام فہم ہوتی ہے اور یہ شرح فتح الباری اور عمدۃ القاری کی تقریباً تمام اہم مباحث اس میں یکجا ہو گئی۔ اسی لیے اگر کسی کے پاس یہ شرح ہو تو اسے صحیح بخاری کی کسی اور شرح کی فی الجملہ ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے مشہور عالم ہے علامہ عبدالحی قطانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 382 ہجری۔ ان کی ایک کتاب ہے فہرست الفہارس۔ اس میں انہوں نے اپنے اساتذہ کے حوالے سے لکھا کہ ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بخاری کے لیے اس شرح کا مطالعہ کر لے تو یہ جامعیت، افادیت اور اخذ و تکرار سے انسان کو بچا دیتی ہے، اور ہمارے اساتذہ اس شرح کو تمام شروحات پہ فضیلت دیتے تھے۔ تو بہرحال اگر کوئی اس ایک شرح کو مطالعے میں رکھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، اس میں تمام مباحث آ جائیں گے۔ اور خاص طور پہ بخاری کی آخری حدیثوں کی تشریح بڑی مفصل ہے۔ اب بخاری کی آخری حدیث کی جب تشریح لکھی ہو، میں نے چھپی ہے کتاب درس ختم بخاری، تو اس میں فتح الباری میں ایک صفحے میں مباحث ہے، عمدۃ القاری میں بھی بہت مختصر ہیں، 1.5 سے 2 صفحات ہیں، لیکن سب سے زیادہ مفصل ارشاد الساری میں کافی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس حدیث پہ گفتگو کی ہے۔ تو بہت مواد اسی کتاب سے ملا، تو اس وجہ سے کہ یہ کتاب مصنف مؤخر ہے تو انہوں نے فی الجملہ تمام کتابوں سے استفادہ کیا، اس لیے یہ شرح جامع ہے۔ تو اگر کوئی اسی ایک کو بھی اپنے مطالعے میں رکھ لے تو گویا کہ 900 سال میں جو بخاری پر کام ہوا ہے اس لحاظ سے تمام اہم معلومات اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اس میں تکرار نہیں ہے اور ایسی مباحث کا تذکرہ نہیں ہے جس کی محدث کو ضرورت نہیں ہوتی، اور مصنف خود ایک متبحر اور جامع عالم ہے، اس وجہ سے یہ کتاب دیگر کتابوں سے فی الجملہ انسان کو مستغنی کر دیتی۔ نمبر 13 منحۃ الباری شرح صحیح البخاری۔ شیخ الاسلام علامہ زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 926 ہجری، یہ مشہور شافعی عالم گزرے ہیں اور انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی۔ اس کتاب کے مقدمے میں محقق نے ان کے تفصیلی حالات بیان کیے ہیں اور ان کی نواسی تصانیف کا تذکرہ بھی کیا ہے، یعنی ایک کم 90 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور ان میں معروف کتابیں ان کی 3 ہیں۔ نمبر 1 اسن المطالب، نمبر 2 فتح الوہاب، اور نمبر 3 منحۃ الباری۔ اس شرح میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ حدیث کی مختصر تشریح کرتے ہیں، عام فہم انداز میں حدیث کے معانی بیان کرتے ہیں۔ چونکہ اس کی شرح کی لکھائی بڑی ہے اس وجہ سے یہ 10 جلدوں میں ہے، اگر اسے کمپیوٹرائز ایڈیشن میں کر دیا جائے تو امید ہے 6 جلدوں میں یہ شرح طبع ہو جائے۔ یہ مکتبۃ الرش سے طبع ہے۔ نمبر 14 تیسیر القاری شرح صحیح البخاری، علامہ نور الحق بن شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1073 ہجری۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی وہ عالم ہیں کہ جنہوں نے مشکات کی 2 شرح لکھی تھیں، ایک فارسی میں اور ایک عربی میں، لمعات اور اشعۃ اللمعات، اور سیرت پر مدارج النبوہ، اور صوفیہ اکرام کے حالات پر اخبار الاخیار،
اور حج سے متعلق احکامات اور مدینہ کے بارے میں جذب القلوب، انہی کے یہ بیٹے ہیں علامہ نور الحق۔ انہوں نے یہ بخاری کی شرح لکھی تیسیر القاری شرح صحیح البخاری، یہ شرح 6 جلدوں میں فارسی زبان میں دارالعلوم کراچی کی لائبریری میں شرح میں نے دیکھی ہے، وہاں پر موجود ہے اور بڑی جلدوں میں ہے، البتہ اس پر کوئی کام اب تک نہیں ہو سکا تحقیقی اعتبار سے، اس لیے اس سے استفادہ ذرا مشکل ہے۔ نسخہ اس کا دہلی کا بہت پرانا نسخہ ہے اور اس میں اغلاط تسامحات بھی زیادہ ہیں، تو اگر کوئی اسے بنیاد بنا کر اس پر کام کرے تو پھر اس کے بعد اگر یہ شرح طبع ہو تو اس کی افادیت بڑھ جائے گی۔ بہرحال جس زمانے میں ان کے والد شیخ عبدالحق مشکات کی شروحات لکھ رہے تھے، اسی زمانے میں انہوں نے یہ شرح پھر بخاری کی لکھی۔ زبان میں فارسی کا انتخاب اس لیے ہوا کہ اس دور میں جو زبان رائج تھی عوام و خواص میں وہ فارسی زبان تھی، تو یہ شرح عام اردودان طبقے کے لیے مفید ہے۔ اگر یعنی کوئی فارسی زبان پڑھنے والا ہو اور عالم نہ ہو، وہ چاہیں کہ حدیث کی مجھے تشریح سمجھ آ جائے تو اس شرح کو مطالعے میں رکھے، انشاءاللہ اسے شرح حدیث میں فائدہ ہوگا۔ نمبر 15 عون الباری لحل ادلۃ البخاری، علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1307 ہجری۔ یہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں۔ یہ بخاری کی شرح نہیں ہے بلکہ در حقیقت صحیح بخاری کی تجرید کی ہے علامہ ابو العباس احمد بن عبد اللطیف زبیدی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 896 ہجری۔ علامہ ابو العباس احمد بن عبد اللطیف زبیدی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 896 ہجری نے کتاب لکھی التجرید۔ تجرید کا معنی کہ کتاب سے مقررات کو ہٹا دیے، مقرر روایتیں ہٹا دی اور صرف نفس متون کو انہوں نے جمع کر دیا۔ تو انہوں نے پھر اس التجرید کی یہ شرح لکھی جس کا نام ہے عون الباری۔ تو یہ اس تلخیص کی شرح ہے، پوری صحیح بخاری اصل کتاب کی شرح نہیں ہے۔ ان کی یہ شرح ماخوذ ہے فتح الباری سے، زیادہ تر مباحث انہوں نے فتح الباری سے اس میں ذکر کی۔ احادیث کے حل کے لیے یہ شرح مفید ہے، اس میں غریب الفاظ کی وضاحت، فہم حدیث، معانی حدیث اور شرح حدیث کا تذکرہ ہے۔ البتہ اس میں انہوں نے فقہی، کلامی، ادبی اور فنی مباحث کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ شرح اس وقت 7 جلدوں میں دار الرشید سے طبع ہے۔ نمبر 16 لامع الدراری علی جامع البخاری، فقیہ العصر فقیہ النفس علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1323 ہجری۔ یہ حضرت کے صحیح بخاری کے افادات ہیں جن کو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے والد ہیں مولانا محمد یحییٰ کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دوران درس ان کو جمع کیا۔ انہوں نے حضرت کے 2 کتابوں کے افادات جمع کیے ہیں، صحیح بخاری کے افادات لامع الدراری کے نام سے اور سنن ترمذی کے افادات الکوکب الدری کے نام سے، الکوکب الدری کے نام سے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دونوں پہ حواشی لکھے، الکوکب الدری پر بھی اور لامع الدراری پر بھی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو دونوں شروحات ہیں لامع الدراری اور الکوکب الدری، دیکھنے میں تو یہ بڑی مختصر شروحات ہیں، لیکن ان کا اندازہ تب ہوتا ہے جب کوئی عالم بہت سی طویل شروحات پڑھ لے تو بسا اوقات حدیث کا معنی، حدیث کی فہم
اسے وہ معنی سمجھ نہیں آتا، متعارض فی روایت میں تطبیق نہیں ہوتی، لیکن جب وہ لامع الدراری الکوکب الدری دیکھ لے تو ایسی مختصر اور جامع تشریح ہوتی ہے کہ حدیث کا حل ہو جاتا۔ تو اس لیے آپ کو اس کا اندازہ ہوگا طویل شروحات کے پڑھنے کے بعد بسا اوقات وہ بات کسی اچھے متبحر عالم سے حل نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تشریحات ان پہ القاء کی ہیں اور ان کی وضاحت مختصر اور بڑی جامع ہوتی ہے، اس لیے اسے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ اس شرح کی 3 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 معانی حدیث، نمبر 2 توجیہ حدیث، اور نمبر 3 تطبیق بین الروایات۔ تطبیق بین الروایات، اس میں گویا آپ کو ایک ید طولہ حاصل تھا۔ حنفی نقطہ نظر کی مدلل وضاحت کرتے ہیں، جہاں بھی اگر کوئی بات احناف کے مسلک کے اعتبار سے آتی ہے اور روایت بظاہر احناف کے مسلک کے خلاف ہو تو پھر اس کی تشریح بھی کرتے ہیں، احناف کے دیگر دلائل کی طرف نشاندہی بھی کرواتے ہیں اور حدیث کا معنی اور محمل بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے اس کے شروع میں ایک مبسوط اور مدلل مقدمہ لکھا۔ یہ مقدمہ 152 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں 4 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل میں انہوں نے امام بخاری کے حالات لکھے، دوسری فصل صحیح بخاری کے تذکرے میں ہے، تیسری فصل صحیح بخاری کے تراجم کے حوالے سے ہے، اور چوتھی فصل صحیح بخاری پہ لکھی گئی شروح، حواشی اور تعلیقات کے حوالے سے ہے۔ اس مقدمے میں انہوں نے صحیح بخاری کی 132 شروحات کا تذکرہ کیا۔ صحیح بخاری کی 132 شروحات کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، اور پھر انہوں نے 4 شروحات کا تفصیلاً تذکرہ کیا۔ 4 ان میں فتح الباری ہے، عمدۃ القاری ہے، الکواکب الدراری ہے علامہ کرمانی کی، اور ابن بطال کی شرح۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور تحقیقی حواشی لکھنے کے بعد اب اس شرح کی افادیت بہت بڑھ گئی۔ یہ شرح پہلے مظاہر العلوم سہارنپور سے طبع تھی، اب یہ شرح پاکستان میں HM سعید کراچی سے طبع ہے، لیکن اب تک ان دونوں شروحات پر کوئی کام نہیں ہوا، نہ الکوکب الدری پر اور نہ لامع الدراری پر۔ اگر کوئی صاحب علم و تحقیق لامع الدراری پر کام کرے اور اس پر حواشی، تعلیقات اور تخریج کر کے کمپیوٹرائز ایڈیشن میں اس کو طبع کروا دے تو یہ اہل علم کے لیے ایک بڑی علمی خدمت ہوگی، چونکہ موجودہ جو اس کا نسخہ HM سعید کا ہے اس سے استفادہ مشکل ہے، اور وہ لکھائی بھی ہاتھ کی ہیں، بہت سی جگہوں پر عبارات بھی چھپی ہوئی ہیں، تو سمجھنا جب تک دقیق نظر نہ ہو، گہرائی سے نہ پڑے تو بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اگر اس پر کام ہو جائے اور 2 سے 3 ساتھی اگر اپنے مقالے کا عنوان اس کو بنا دیں، ان دونوں کو الکوکب الدری اور لامع الدراری کو، اور اس پر موجود جتنی روایات درمیان میں آ رہی ہیں ان کی تخریج کر دی جائے، احادیث کی تحقیق کر دی جائے، اور جو بات حضرت نقل کر رہے ہیں جس حوالے سے ان کا حوالہ ذکر کیا جائے، مثلا ابن بطال کے حوالے سے، علامہ کرمانی کے حوالے سے، یا حافظ کے حوالے سے، یا علامہ عینی کے حوالے سے اگر اس کی تخریج اور تحقیق ہو جائے تو امید ہے اس شرح کی افادیت بڑھ جائے گی۔ نمبر 17 فیض الباری شرح صحیح البخاری، امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1352 ہجری۔ یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح بخاری پر افادات ہیں، جنہیں ان کے شاگرد رشید علامہ بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1385 ہجری نے جمع کیا ہے۔ حضرت کے بخاری کے افادات 2 حضرات نے جمع کیے ہیں، ایک نے عربی زبان میں اور دوسرے نے اردو زبان میں۔ تو اگر عربی زبان میں پڑھنا ہے تو فیض الباری،
اور اگر اردو میں پڑھنا ہے تو انوار الباری، انوار الباری فی شرح صحیح البخاری، احمد رضا خان بنجوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حضرت کے ترمذی کے افادات بھی دو حضرات نے جمع کیے ہیں، ایک العرف الشذی علامہ چراغ پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرا معارف السنن علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہرحال فیض الباری حضرت کے بخاری کے افادات ہیں، اس میں بنیادی مآخذ تو فتح الباری اور عمدۃ القاری ہیں، لیکن جا بجا حدیث کی دیگر شروحات اور دیگر حواشی اور تعلیقات سے بھی اس میں مدد لی گئی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت مطالعہ، قوت حافظہ، دلائل پر استحضار اور حنفی دلائل سے گہری واقفیت، توجیہ حدیث، تطبیق بین الروایہ اور معانی حدیث میں بڑی دسترس دی تھی۔ اس لیے جب تک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ حدیث کے درس میں نہ ہو تو وہ درس مکمل نہیں ہوتا۔ تو جہاں حافظ اور علامہ عینی کی باتیں ہوتی ہیں، وہیں آپ کو فیض الباری میں، انوار الباری میں، معارف السنن میں نئی نئی تحقیقات ملیں گی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وسعت مطالعے سے حدیث کے درس کو بہت بڑھا دیا۔ فتح الباری سے پہلے، فتح الباری اور عمدۃ القاری سے پیچھے اگر آپ آئیں گے 8ویں صدی سے پیچھے، تو اس میں صرف حدیث کی شرح ہوتی تھی۔ آپ ابن بطال کی شرح پڑھیں، علامہ کرمانی کی شرح پڑھیں، یہ حضرات صرف حدیث کی تشریح کرتے تھے۔ لیکن جب بات حافظ تک آئی، علامہ عینی، پھر فقہا کے مذاہب اور دلائل شروع ہوئے، اور پھر جب بات علامہ رشید احمد گنگوئی اور حضرت شاہ صاحب پر آئی تو انہوں نے حنفی نقطہ نظر کے دلائل کو کثرت سے بیان کیا۔ خصوصاً شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات سے استدلال کیا کہ جن سے اب تک کسی نے نہیں کیا تھا، اور کہیں اشارۃ النص، کہیں عبارۃ النص کے طور پر استدلالات تھے۔ بہت سی وہ روایات جو دیگر اہل علم کے سامنے نہیں تھی، حضرت کے سامنے تھی، ان سے انہوں نے استدلال کیے، اور جہاں احناف پر اگر کہیں اشکالات ہو رہے تھے تو انہوں نے مضبوط اس کے جوابات دیے۔ اس لیے شاہ صاحب کے درس کے بعد حدیث کے درس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت اور تقویت ڈال دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے علوم میں پھر حضرت شاہ صاحب کو بڑی مہارت دی تھی۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، علوم اور فنون میں، حدیث اور عربیت میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تبحر کا مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوت حافظہ ایسا دیا کہ علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نفحۃ العنبر میں لکھتے ہیں صفحہ 27 پہ کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فتح القدیر کی طویل عبارت زبانی سنا دی، اور جب ہم نے استفسار کیا تو فرمایا 26 سال پہلے میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا۔ تو قوت حافظہ ایسا تھا، اس لیے شاہ صاحب کے درس میں بیک وقت چاروں چیزوں پہ گفتگو ہوتی تھی: تفسیر، حدیث، فقہ، علوم عربیت۔ اس لیے حدیث کو چاروں نقطہ نظر سے انہوں نے حل کیا، اور عجیب بات ہے، اللہ نے تمام فنون میں امامت کا درجہ دیا تھا، ورنہ بعض لوگ صرف حدیث میں ہوتے ہیں، فقہ میں نہیں ہوتے، فقہ میں دسترس ہوتی ہے، تفسیر میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام علوم اور فنون میں ان کو ایک مقام دیا تھا۔ اور اس کی بنیادی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ 3 چیزیں۔ نمبر 1، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وسعت مطالعہ۔ شاہ صاحب کا وسعت مطالعہ اتنا تھا، نقش دوام میں مولانا انظر شاہ کشمیری صاحب لکھتے ہیں، ایک دفعہ کمرے سے باہر آئے تو مولانا فخر الحسن صاحب کے پاس سے گزرے، یہ ان کے شاگرد ہیں، تو وہ فتح الباری پڑھ رہے تھے۔ فرمایا بھائی کتنا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت کبھی 20 کبھی 25 صفحے۔ حضرت نے فرمایا میں نے طالب علمی کے دور میں فتح الباری کی 14 جلدیں 20 دنوں میں مطالعہ کی تھی۔ 20 دنوں میں فتح الباری پوری پڑھی، صفحے نہیں پلٹے، پوری فتح الباری پڑھی ہے۔ اور حضرت جب پڑھتے تھے تو وہ بھی اس طرح کہ بعد میں دوبارہ ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ تو ایک تو ان کا وسعت مطالعہ، اس لیے علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے نفحۃ العنبر میں لکھا، یومیہ 200 صفحات مطالعہ کرتے تھے، 200 صفحات یومیہ۔ فرماتے تھے میں نے مسند احمد کا 200 صفحات یومیہ کا مطالعہ بھی کیا، اور ساتھ ساتھ ان دلائل کا میں انتخاب بھی کرتا رہا کہ جو احناف کے مسلک میں کہیں کام آ سکتے ہیں، کسی روایت کی دلیل بن سکتے ہیں، تو میں ان کا بھی انتخاب بھی کرتا رہا۔
یعنی مطالعہ مع تلخیص بیک وقت دونوں کام انہوں نے کیے ہیں۔ شاہ صاحب کے حالات کے لیے آپ ان 3 کتابوں کو مطالعے میں رکھیں، ایک نقش دوام کو اور ایک حیات کشمیری کو اور ایک نفحۃ العنبر کو، اور حضرت کے ملفوظات کے لیے ملفوظات کشمیری، نوادرات کشمیری، ملفوظات کشمیری، نوادرات کشمیری۔ ملفوظات جو ہیں یہ حضرت احمد رضا خان بنجوری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خاص اور اہم علمی نقطے تھے سب کو انہوں نے جمع کیا۔ شاہ صاحب ان سے بڑے خوش تھے، کہا اگر یہ ہمیں پہلے مل جاتے تو ہمارا بہت بڑا کام ہو جاتا۔ اور یہ شاہ صاحب کے داماد بھی ہیں، احمد رضا خان بنجوری شاہ صاحب کے داماد بھی ہیں۔ تو اگر آپ انوار الباری پڑھیں گے اس سے شاہ صاحب کے وسعت مطالعے کا اندازہ ہوگا کہ بات سے بات نکلتی ہے، کتنی طویل تک علمی مباحث بیان کرتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا فیض الباری میں شاہ صاحب ناقل نہیں ہیں، ایک محقق آدمی کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ جہاں کوئی بات حافظ کی نقل کریں گے تبصرہ کریں گے، علامہ عینی کی بات لیں گے، دیگر کی بات لیں گے، نقد کریں گے۔ یعنی بات کرنا، اس پہ رائے دینا، پھر اس پہ نقد کرنا، اپنے دلائل کا تذکرہ کرنا، تو شاہ صاحب کی صلاحیت مجتہدانہ تھی۔ اسی لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے انسان نہیں ہیں، یہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور کے انسان ہیں۔ امیر شریعت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ صحابہ اکرام کا اور متقدمین کا قافلہ جا رہا تھا اور شاہ صاحب ان میں پیچھے رہ گئے۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر یہ اس دور میں ہوتے تو ان کی اپنی فقہ ہوتی، جس طرح امام مالک اور امام شافعی کی فقہ ہے تو ان کی بھی اپنی فقہ ہوتی۔ لیکن عجیب بات ہے، اتنے وسعت مطالعہ معلومات کے باوجود کہیں بھی حنفی نقطہ نظر سے ہٹتے نہیں۔ یہ ہمارے اکابر کی شان تھی، اپنے تفردات، اپنی آراء نہیں، اپنے آپ کو پابند رکھا، یعنی علمی جلالت شان کے باوجود تواضع، خشیت اور شذوذ آراء سے اجتناب کیا۔ ورنہ عموماً جب انسان کے مطالعے میں وسعت آتی ہے اس کی آراء میں جدت آ جاتی، پھر وہ نئی نئی آراء ہے، بہت سو پہ وہ نقد کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن شاہ صاحب کی زندگی میں یہ بات نہیں، کہیں اگر انہوں نے کی ہے دلائل کی بنیاد پہ کی ہے اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ کی ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بخاری میں کی شروحات میں یہ شرح بھی ایک نمایاں شرح ہے فیض الباری، جس میں کئی ساری جدید اور نئی نئی مباحث سامنے آتی۔ اس شرح کے پڑھنے سے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ جو حاصل ہوگا وہ یہ کہ احناف کے بہت سے ایسے دلائل جو پس پردہ تھے وہ سامنے آئیں گے۔ نمبر 2، ادنیٰ مناسبت کے ساتھ حدیث کی وہ مباحث جو دیگر لوگ نقل نہیں کرتے یا اس طرف توجہ نہیں ہوتی، شاہ صاحب ان کا تذکرہ کر دیں، اس لیے وہ مباحث بھی انسان کے سامنے آئیں گے۔ یہ شرح 6 جلدوں میں مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ سے بھی طبع ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اگر ممکن ہو تو کوشش کی جائے کہ ان کے ملفوظات کو بالاستیاب پڑھیں، ملفوظات کشمیری، نوادرات کشمیری اور نقش دوام اور نفحۃ العنبر جو حضرت بن نوری کی ہے، ان کتابوں کو بالاستیاب پڑھ لیا جائے، اس سے ان کی زندگی کے بارے میں کافی معلومات سامنے آ جائیں گی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس کا منہج اگر دیکھنا ہو کس طرح ہوتا تھا تو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب بھی پڑھیں کہ دارالعلوم دیوبند میں احاطے میں بیتے ہوئے دن، دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں بیتے ہوئے دن مولانا مناظر حسن گیلانی کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے اپنا وہاں کا تذکرہ بھی کیا، وہاں کے دروس کا بھی بتایا اور ہر ایک صاحب علم کی جلالت شان کا بھی تذکرہ کیا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب کی تدوین حدیث، تدوین فقہ، تدوین قرآن، امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی اور ہندوستان کا نظام تعلیم، ہندوستان کا نظام تعلیم اور النبی الخاتم، یہ ان کی ایک نشست کی کتاب ہے النبی الخاتم۔
انہوں نے لکھنا شروع کیا، پھر لکھتے ہی رہے، اور وہ کتاب سیرت پر مختصر اور جامع کتاب ان کی مکمل ہو گئی۔ بڑی عاشقانہ انداز میں انہوں نے لکھی۔ اور اگر اللہ ان کے حالات پڑھنے ہوں مناظر حسن گیلانی صاحب کے، تو مفتی ظفیر الدین صاحب کی کتاب ہے حیات گیلانی کے نام سے، اس میں حضرت کے تفصیلی حالات انہوں نے لکھے۔ بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا، بخاری کی شروع میں تو فیض الباری ایک علمی شرح ہے، تو عربی میں پڑھیں تو فیض الباری، اور اردو میں پڑھنا ہو تو انور الباری۔ اس میں 18ویں نمبر پر جو شرح ہے وہ ہے کوثر المعانی۔ کوثر المعانی الدراری فی کشف خبایا صحیح البخاری۔ کوثر المعانی الدراری فی کشف خبایا صحیح البخاری، علامہ محمد خضر بن سید عبداللہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1354 ہجری۔ یہ شرح 14 جلدوں میں مؤسسۃ الرسالہ سے طبع ہے۔ اس شرح کے شروع میں انہوں نے ایک بڑا مفید مقدمہ لکھا ہے، جس مقدمے میں انہوں نے صحابہ کرام کی فضیلت، عدالت صحابہ، صحابہ کرام کی تعداد، تابعین کی افضلیت اور تبع تابعین کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ مباحث 50 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور پھر صحیح بخاری کا تعارف، صحیح بخاری کا سبب تالیف، علم حدیث کا آغاز اور اس کی اہمیت اور مقام اور مرتبے کو بیان کیا۔ ان کا اسلوب اس شرح میں یہ ہے کہ سند میں جتنے راوی ہوتے ہیں یہ ان کی تعداد بتلاتے ہیں، اور پھر ہر راوی کے مختصر حالات بیان کرتے ہیں۔ ہر راوی کے شیوخ اور تلامذہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس راوی کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔ اگر شرح حدیث کے دوران کئی انساب اور بلدان کا تذکرہ ہے تو اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ عموماً یہ 2 عنوانات قائم کرتے ہیں۔ نمبر 1 اعلیٰ تعلیق المعلقات، اور نمبر 2 فی سند من اللطائف، یعنی سند کے اندر اگر کوئی علمی نکات اور فوائد ہوں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ معلق روایات کی بھی بقدر ضرورت وضاحت کرتے ہیں۔ یہ شرح نہایت عمدہ ہے، اس میں حدیث اور فنی مباحث دونوں کا تذکرہ ہے۔ اگر حدیث کو اصول حدیث کی روشنی میں پڑھنا ہو تو اس شرح کو مطالعے میں رکھا جائے، اور اگر حدیث کی مباحث کو انسان اصول حدیث کی اس میں سمجھنا چاہے تو پھر اس شرح کو اپنے مطالعے میں رکھے، انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ اس شرح کے پڑھنے سے علم حدیث میں بصیرت پیدا ہوتی ہے، اور علم حدیث کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 19 الکنز المتواری۔ الکنز المتواری فی معادن لامع الدراری، فی معادن لامع الدراری وصحیح البخاری۔ یہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1402 ہجری کے افادات ہیں، جو حضرت کے تلامذہ اور خلفاء نے ان کو جمع کیا ہے۔ یہ حضرت نے خود شرح نہیں لکھی، بلکہ حضرت کی جو 5 اہم کتابیں ہیں ان سے ہر حدیث کے متعلق افادات کو اس میں یکجا کیا گیا۔ نمبر 1 لامع الدراری،
नंबर 2 तकरीर बुखारी, नंबर 3 औजजुल मसालिक, नंबर 4 अल-कौकबुद्दुर्री और नंबर 5 बज़्लुल मजहूद। ये जो 5 शुरू हैं और इसके अलावा दीगर हज़रत के जो हदीस के इफ़ादात हैं तो उन तमाम इफ़ादात को लिया गया है और उसको इसमें जमा किया गया। हर हदीस के तहत हज़रत के इफ़ादात इसमें यकजा हैं। तो बहरहाल इसमें लामिउद्दरारी के हाशिए में जो हज़रत के इफ़ादात हैं या अल-कौकबुद्दुर्री के हवाशी में जो उनकी मबाहिस हैं या उनकी उर्दू शरह जो तकरीर बुखारी है इसमें जो हदीस की तशरीहात हैं या औजजुल मसालिक में जो अहादीस के तहत हज़रत ने तशरीह और वजाहत की है और या बज़्लुल मजहूद में तो उन तमाम इफ़ादात को यकजा किया गया है और हर हदीस की मुनासबत से उन इफ़ादात को उसके तहत ज़िक्र किया है। इस शरह की जो पहली जिल्द है वो बड़ी मुफीद है और उसमें एक बड़ा इल्मी मुक़द्दिमा है जिसमें उन्होंने अनवाए हदीस का तफसीली तज़किरा किया है। हदीस की 5 शुरूहात का भी तारुफ़ कराया गया है और माजिम, कुतुबुल मसानीद, कुतुबुल जमा, कुतुबुल मुसलसलात, असबाब वुरूद हदीस, कुतुबुस सुलासियात, कुतुबुल नासिख वल मनसूख, कुतुबुल गराइब, कुतुबुल अफराद और दीगर अहम किताबों का इन्होंने तज़किरा किया है। और हदीस की मुख्तलिफ़ अनवा पर जो किताबें लिखी जाती हैं उनकी निशानदेही की है। ये 2 मुक़द्दिमे बड़े मुफीद हैं। एक तोहफ़तुल अहवज़ी का जो मुक़द्दिमा है इसकी जो पहली जिल्द है इल्म हदीस, मकाम हदीस, इल्म हदीस का मर्तबा, अनवाए कुतुब हदीस और दीगर बड़ी अहम मबाहिस हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी ने उसमें जमा की हैं। और इसी तरह इस किताब का जो मुक़द्दिमा है अल-कंज़ुल मुतवारी का ये भी बड़ा मुफीद है। तो इल्म हदीस से मुताल्लिक़ इब्तिदाई जो अहम मालूमात होती हैं इन दोनों किताबों में यकजा है। ख़ुलासा कलाम ये है कि ये शरह हज़रत के इफ़ादात पर मुश्तमिल है। इसमें हर हदीस की तशरीह नहीं है बल्कि जिस हदीस की शरह उन्हें मिली है उन्होंने ज़िक्र कर दी। किताब का हल तो नहीं हो पाता इस वजह से कि इसमें तराजिम अबवाब और इसी तरह तालीक़ात को इतना हल नहीं किया गया। शरह हदीस तो है लेकिन मुअल्लक़ रिवायात का हल और हर हदीस की तशरीह और हर जगह फ़िक़ी मज़ाहिब और दलाइल का तज़किरा ये आखिर तक नहीं है। इब्तिदा में मबाहिस तवील हैं किताबुल ईमान, किताबुल इल्म, तहारत और सलात में, लेकिन आगे की मबाहिस नहीं है। तो बहरहाल ये मैंने कुल शुरुआत ज़िक्र कर दी 19। ये 19 वो शुरुआत हैं जो इस वक्त मतबूआ हैं। सही बुखारी की 22 शुरुआत ऐसी हैं जो गैर मतबूआ हैं, उनका नाम तो मिलता है लेकिन वो तबा नहीं है। इफ़ादे के लिए चंद एक शुरुआत का तज़किरा कि जो तबा नहीं है लेकिन उनका नाम शारिहीन हदीस कहीं ज़िक्र करते हैं तो ताकि उशरा का नाम और मुसन्निफ़ का नाम मालूम हो। नंबर 1 अन-नसीहा फ़ी शरहिल बुखारी सहीहा, अन-नसीहा फ़ी शरहिल बुखारी सहीहा। ये इमाम अबू जाफ़र अहमद बिन नसर रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 402 हिजरी की तसनीफ़ है। उमूमन ये शरह दाऊदी के नाम से मारूफ़ है, शरह दाऊदी, तो ये तबा नहीं है। नंबर 2 शरह सिराज, ये अल्लामा अबू ज़िनाद सिराज बिन सिराज कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 422 हिजरी की है, लेकिन ये भी तबा नहीं है। नंबर 3 शरहुल मुहल्लब, ये अल्लामा मुहल्लब बिन अहमद अज़दी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 435 हिजरी की तसनीफ़ है, ये भी तबा नहीं है। नंबर 4 शरह इब्न तीन,
ये इमाम अबू मोहम्मद अब्दुल-वाहिद बिन तीन रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 611 हिजरी की तसनीफ़ है। इस शरह का पूरा नाम है अल-मुख़बिरुल फ़सीह फ़ी शरहिल बुख़ारी सहीह, अल-मुख़बिरुल फ़सीह फ़ी शरहिल बुख़ारी सहीह। सही बुखारी के शारिहीन अक्सर इसका तज़किरा इब्न तीन के नाम से करते हैं कि शरह इब्न तीन में ये बात लिखी है, तो उससे मुराद यही किताब होती है। नंबर 5 शरह इब्नुल मुनय्यर। शरह इब्नुल मुनय्यर इमाम ज़ैनुद्दीन अली बिन मुहम्मद इस्कंदरानी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 695 हिजरी। ये इमाम इब्नुल मुनय्यर के नाम से मारूफ़ है और शुरू है बुखारी में इनका अक्सर तज़किरा आता रहता है। तो इन्होंने सही बुखारी के तराजिम पर भी एक किताब लिखी है। ये किताब पहले तबा नहीं थी, लेकिन अब ये किताब तबा हो चुकी है सही बुखारी के तराजिम पर। और उमूमन तराजिम अबवाब के लिए इस किताब को बुनियाद बनाया जाता है और उसका नाम है अल-मुतवारी अला तराजिम अबवाबिल बुखारी। अल-मुतवारी अला तराजिम अबवाबिल बुखारी। ये है अल्लामा नासिरुद्दीन इस्कंदरानी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी मुतवफ़ा 683 हिजरी। ये भी इसी नाम से मशहूर हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ये जो हैं शरह इब्नुल मुनय्यर वाले, इनकी वफ़ात 695 में है, और ये जो अल-मुतवारी वाले हैं अल्लामा नासिरुद्दीन इस्कंदरानी, इनकी वफ़ात 683 में है। नंबर 6 अत-तलवीह शरहुल जामे सहीह। अल्लामा अलाउद्दीन मुग़लताई रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 762 हिजरी। ये बड़े मशहूर हनफी आलिम गुज़रे हैं। इन्हीं की वो किताब है शरह सुनन इब्न माजा, जो 6 जिल्दों में, और इकमाल तहज़ीबिल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल इनकी 12 जिल्दों में, जिसे तहज़ीबुल कमाल का तकमिला कहा जाता है। यानी इमाम मिज़्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह से जो बातें छूट गईं या जो उनके तसम्मुआत हुए या जो मालूमात उनसे रह गईं, तो इन्होंने लिखी है इकमाल तहज़ीबिल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल, वो 12 जिल्दों में। इस तरह इनकी है इस्लाह मुक़द्दिमा इब्न सलाह। इस्लाह मुक़द्दिमा इब्न सलाह, अल्लामा इब्न सलाह से मुक़दमे में जहाँ जहाँ तसामुहात हुए हैं, इन्होंने उनकी निशानदेही की है। बड़े मुहक्किक हनफी आलिम गुज़रे, मुहद्दिस भी थे। इसी शरह के बारे में बाज़ अहले इल्म की राय ये है कि हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने फ़त्हुल बारी में इस शरह से इस्तिफ़ादा किया है, लेकिन चूँकि ये शरह तबा नहीं है कि आदमी वसूख से कोई बात कह सके, अलबत्ता ये बात कही जाती है। जैसे हाफिज़ ने तहज़ीब व तहज़ीब में अल्लामा मुग़लताई की इकमाल तहज़ीबिल कमाल से इस्तिफ़ादा किया। आप जब कुल्तु से हाफिज़ की बात देखोगे, उमूमन जब वो अपनी बात नक़ल करते हैं और अपना फ़ायदा ज़िक्र करते हैं, रावी के मुताल्लिक़ राय देते हैं, उसमें अक्सर इकमाल से वो हज़रत ने नक़ल किया होता है, तो कहीं तज़किरा करते हैं कहीं नहीं करते, लेकिन बहरहाल इकमाल से बहुत से बाद में आने वालों ने इस्तिफ़ादा किए। तो ये बड़े मुस्तनद और मुहक्किक आलिम गुज़रे हैं अलाउद्दीन मुग़लताई रहमतुल्लाह अलैह। तो इनकी ये शरह है अत-तलवीह शरह जामे सहीह। नंबर 7 शरह इब्न कसीर लिसहीहिल बुखारी। शरह इब्न कसीर लिसहीहिल बुखारी, हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 774 हिजरी। इनकी ये शरह भी इस वक्त तबा तो नहीं है, अलबत्ता इन्होंने अल-बिदाया व निहाया में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में ये बात नक़ल की है कि कहते हैं साहिबुस सहीह वक़द ज़करना लहू तर्जुमतन हाफ़िलतन फ़ी अव्वल शरहिना लिसहीहिही, कि हमने इनका तफसीली तर्जुमा लिखा है अपने सही की शरह में। इससे लगता है कि हाफ़िज़ इब्न कसीर ने बुखारी की कोई शरह लिखी होगी जिसका ये तज़किरा कर रहे हैं, लेकिन ये शरह इस वक्त तक तबा नहीं है। इस शरह का तज़किरा शज़रातुज़्ज़हब फ़ी अख़बार मन ज़हब में भी है,
اور حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں بھی کیا ہے، لیکن یہ طبع نہیں ہے۔ اگر یہ طبع ہوتی تو بڑی مفید شرح ہوتی، اس لیے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے علم حدیث میں اور رجال میں اللہ نے ان کو نہایت نمایاں مقام دیا تھا، اور حدیث اور رجال پر ان کی گہری نظر تھی۔ ابن کثیر کی 4 کتابیں مطالعے میں رکھنی چاہیے۔ نمبر 1 تفسیر ابن کثیر۔ تفسیر ابن کثیر، شاہ صاحب بھی فرماتے تھے کہ اگر کوئی تفسیر دوسری تفسیر سے مستغنی کر سکتی ہے تو تفسیر ابن کثیر انسان کو تفسیر ابن جریر سے مستغنی کر دیتی، کہ تفسیر طبری میں جو روایات ہیں وہ انہوں نے یکجا کر دی ہیں۔ اور جن 4 تفسیروں کا شاہ صاحب نے نام لیا کہ اگر یہ کسی کے پاس ہوں تو اور کی ضرورت نہیں ہے، ان میں ایک تفسیر ابن کثیر کی۔ دوسری ان کی کتاب ہے جامع المسانید والسنن۔ جامع المسانید والسنن یہ 37 جلدوں میں طبع ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ صحابہ اکرام کی ترتیب پہ روایتیں یکجا کی ہیں۔ مثلا ہر صحابی کی جتنی روایتیں ہیں، جیسے حضرت انس بن مالک، آپ ان کا نام نکالیں گے، ان سے جتنی روایتیں مری ہیں سب یکجا ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو سعید خدری سے، جابر بن عبداللہ سے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر صحابی کی جملہ روایات انسان کو یکجا مل جاتی ہیں۔ تیسری ان کی کتاب ہے طبقات الشافعین۔ اس میں انہوں نے شوافع کے علماء کے حالات ذکر کی، اگرچہ یہ مفصل تو نہیں ہے لیکن بہرحال بقدر ضرورت مواد اس میں بھی ہے۔ مفصل اس سلسلے کی کتاب طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ہے، علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 771 ہجری کی۔ اور ان کی چوتھی کتاب ہے اختصار علوم الحدیث، اصول حدیث پر اختصار علوم الحدیث۔ اس کی شرح اور حاشیہ لکھا ہے علامہ احمد شاکر نے الباعث الحسیس، الباعث الحسیس شرح و اختصار علوم الحدیث۔ اور اختصار علوم الحدیث کا اردو میں ترجمہ کیا تھا زبیر علی زئی صاحب نے، اہل حدیث مکتبہ فکر کے عالم ہیں، انہوں نے اردو میں اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے جو طبع ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ ان کی یہ کتابیں کتنی ہو گئی؟ 4۔ 5ویں ساتھ البدایہ والنہایہ، جو ان کی تاریخ پر مفید کتاب ہے کہ آغاز عالم سے لے کر گویا انہوں نے 8ویں صدی تک کے حالات اس میں بالترتیب یکجا کر دیے۔ اور عموماً اس میں مستند مواد ہے، ہم بعض جگہوں پہ غیر مستند چیزیں بھی آ گئی، لیکن عمومی طور پر انہوں نے اس بات کا التزام رکھا ہے کہ مستند مواد لیا، اور جہاں کوئی ایسی بتائی ہے تو یہ سند پہ کلام کرتے ہیں، واقعے پر اور سند پہ کلام کرتے ہیں، روایت کی فنی حیثیت بھی بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے التزام تو نہیں کیا جیسے انہوں نے تفسیر ابن کثیر میں کیا ہے، لیکن ایک حد تک انہوں نے التزام رکھا ہے۔ ان کی السیرۃ النبویہ وہ بھی بڑی مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر الگ سے اس وقت طبع ہے 4 جلدوں میں، السیرۃ النبویہ لابن کثیر، السیرۃ النبویہ لابن کثیر کے نام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل 23 سالہ دور کی سیرت اور آپ کے ازواج، آپ کے اولاد، ان کے حالات، تمام غزوات کا تفصیلی تذکرہ، تو یہ بھی ایک مفید کتاب ہے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا ابن کثیر نے بھی شرح لکھی ہے جو غیر مطبوع ہے۔ نمبر 8 الفیض الجاری۔ الفیض الجاری علامہ سراج الدین عمر بن رسلان بلقینی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 805 ہجری۔ نمبر 9 منح الباری، منح الباری بالصحیح الفصیح الجاری، منح الباری بالصحیح الفصیح الجاری۔ یہ علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 817 ہجری کی تصنیف ہے۔ علامہ فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے لغت پر، القاموس المحیط، جس کی شرح علامہ مرتضی حسن زبیدی نے لکھی تھی تاج العروس کے نام سے۔ لغت میں 2 کتابوں کا تذکرہ آپ کے سامنے اکثر آئے گا، تاج العروس اور نمبر 2 لسان العرب۔
لسان العرب علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 711 ہجری کی، اور یہ جو کتاب ہے دوسری القاموس المحیط، یہ علامہ مجد الدین فیروز آبادی کی ہے، اور اس کی جو شرح لکھی ہے وہ شرح ہے علامہ مرتضی حسن زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کی، القاموس المحیط کی شرح تاج العروس۔ ان کا انتقال 1205 ہجری میں۔ تاج العروس کے جو مصنف ہے مرتضی حسن زبیدی، ان کا انتقال 1205 ہجری میں۔ مرتضی حسن کی وہ کتاب ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ احیاء علوم الدین کی شرح اتحاف سعادت المتقین بشرح احیاء علوم الدین، احیاء علوم الدین کی مفصل شرح انہوں نے لکھی، یہ حنفی عالم گزرے۔ اسی طرح یہ مجد الدین فیروز آبادی کی ایک اور کتاب ہے بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز، بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز۔ یہ بڑی اہم کتاب ہے، 6 جلدوں میں قرآن کریم میں جو لفظ کتنی دفعہ آیا اور کن کن معانی میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا قرآن میں لفظ رحمان ابھی کتنی جگہ آیا، اور ہر جگہ اس سے کون سا معنی مراد ہے۔ لفظ متقی کتنی جگہ آیا ہے، لفظ انفاق ہے، یقیمون ہے۔ عموماً تفسیر پڑھانے والوں کے لیے، یہ دور تفسیر سے منسلک حضرات کے لیے یہ کتاب بڑی مفید ہے۔ سورہ فاتحہ پہ جب لکھ رہا تھا اس دوران میں نے اس کی ابتدائی 3 جلدیں پڑھی تھیں اور بہت سا مواد اس میں نقل بھی کیا، تو ان کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ لفظ عالمین ہے مثلا قرآن میں کتنی جگہوں میں استعمال ہوا، کن کن معنی میں۔ لفظ رب ہے اور لفظ صراط ہے، مستقیم ہے، مغضوب ہے۔ اصل کمال یہ ہے، حالانکہ اس وقت نہ کوئی شاملہ تھا نہ کمپیوٹر تھا، اپنی ذاتی مدد سے ان تمام جگہوں کو تلاش کرنا اور ہر جگہ کے معنی کو بیان کرنا یہ بڑا اہم کام تھا۔ عموماً تفسیر پڑھانے والوں کا اس طرف ذوق نہیں ہوتا، حالانکہ تفسیر میں اہم چیز یہ ہے کہ ہر جگہ اس لفظ کا کیا معنی ہے، کس مناسبت سے معنی بدل رہا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی اردو میں اس کتاب کی تلخیص کر دے تو ایک مفید کام ہوگا۔ کیا نام ہے؟ بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز، 6 جلدوں میں ہے، اور میرے پاس جو نسخہ ہے وہ دارالکتاب العربی کا طبع ہے۔ نمبر 10 اللامع الصبیح بشرح الجامع الصحیح، اللامع الصبیح بشرح الجامع الصحیح، علامہ شمس الدین ابو عبداللہ برماوی رحمہ اللہ، متوفہ 831 ہجری۔ اس کا تذکرہ بھی عموماً شروع میں آتا ہے کہ لامع الصبیح میں یہ لکھا ہے، لیکن یہ بھی طبع نہیں ہے۔ نمبر 11 الکوکب الساری، الکوکب الساری فی شرح صحیح البخاری، علامہ محمد بن احمد کفیری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 831 ہجری۔ نمبر 12 مجمع البحرین، علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 786 ہجری۔ یہ علامہ کرمانی متوفہ 786 ہجری کے صاحبزادے ہیں علامہ تقی الدین یحییٰ بن محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 833 ہجری کی کتاب ہے۔ تو والد کی شرح تو طبع ہے لیکن بیٹے کی یہ کتاب طبع نہیں ہے۔ نمبر 13 تلخیص ابی الفتح لمقاصد الفتح، یہ امام ابو الفتح شرف الدین مراغی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 856 ہجری کی تصنیف ہے۔ انہوں نے فتح الباری کا اس میں اختصار کیا ہے، لیکن یہ طبع نہیں ہے کہ اس کی کوئی وضاحت کی جا سکے کہ انہوں نے کس منہج پہ اس کا اختصار کیا۔ نمبر 14 الخیر الجاری فی شرح صحیح البخاری، علامہ ابو یوسف یعقوب البنانی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1003 ہجری۔ یہ کتاب 3 شروحات سے ماخوذ ہے، فتح الباری،
उम्दत القاری اور ارشاد الساری سے۔ نمبر 15 ضوء الدراری، ضوء الدراری شرح صحیح البخاری، یہ علامہ غلام علی بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، غلام علی بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1200 ہجری کی تصنیف ہے۔ یہ انہوں نے ارشاد الساری کی تلخیص کی ہے جو کتاب الزکوٰۃ تک ہے۔ ارشاد الساری میں نے عرض کیا تھا بڑی جامع کتاب ہے کہ فتح الباری اور عمدۃ القاری کی تمام مباحث بالترتیب کے ساتھ اور دیگر مفید معلومات کے ساتھ اس میں یکجا ہیں، تو انہوں نے اس کی تلخیص کی ہے۔ نمبر 16 زاد المجد الساری، زاد المجد الساری بشرح صحیح البخاری، یہ امام ابو علی محمد التاوودی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1209 ہجری، یہ شرح فارسی زبان میں ہے اور یہ بھی طبع نہیں ہے، البتہ فارسی زبان میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے جو بیٹے ہیں علامہ نور الحق، ان کی تیسیر القاری ہے، وہ طبع ہے 6 جلدوں میں، وہ بھی فارسی زبان میں ہے، وہ طبع ہے، اور یہ زاد المجد ساری طبع نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا صحیح بخاری کی 19 شروحات میں نے عرض کر دی جو طبع ہیں، اور 16 شروحات یہ ہیں جن کا نام ملتا ہے لیکن یہ طبع نہیں۔ اب ہے صحیح بخاری کی اردو میں لکھی گئی شروحات۔ اردو زبان میں صحیح بخاری کی جو اب تک شرح لکھی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ان میں نمبر 1 انوار الباری شرح صحیح البخاری، علامہ احمد رضا خان بنجوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے۔ انہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1352 ہجری کے افادات کو اردو زبان میں جمع کیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح بخاری کے افادات کو 2 حضرات نے جمع کیے، ایک مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں، اور ایک احمد رضا خان بنجوری نے اردو میں انوار الباری میں۔ جیسے حضرت کے ترمذی کے افادات کو بھی 2 حضرات نے جمع کیا، ایک مولانا چراغ صاحب نے العرف الشذی، اور ایک علامہ محمد یوسف نوری رحمۃ اللہ علیہ نے معارف السنن۔ تو یہ جو انوار الباری ہے یہ نہایت علمی شرح ہے۔ اردو زبان میں اگر کوئی شاہ صاحب کے علم حدیث کے افادات کو پڑھنا چاہے تو وہ اس شرح کو اپنے مطالعے میں رکھے۔ اسے شاہ صاحب کی وسعت علم، وسعت مطالعہ، رجال، طرق اور علل پر گہری نظر، احناف کے دلائل کا تذکرہ، تراجم ابواب کا ذکر، معلق روایات کی وضاحت، شارحین حدیث کی آراء پر نقد، اور جا بجا اپنی علمی اور تحقیقی آراء کا تذکرہ کیا۔ اس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے شاہ صاحب صرف ناقل نہیں تھے بلکہ اس فن میں ناقد تھے، اور اللہ نے ان کو گہری بصیرت دی تھی، اور انہوں نے اپنے مطالعے سے علم حدیث میں بہت سی نئی معلومات کا اضافہ کیا۔ شاہ صاحب سے پہلے وہ معلومات نہیں ملتی جو شاہ صاحب کی ان شروحات کے بعد ملتی ہیں، یعنی انہوں نے اس فن میں بڑا اضافہ کیا اور فن حدیث کی مباحث کو بہت طول کے ساتھ بیان کیا۔ ان سے پہلے حافظ اور علامہ عینی نے کیا اور اس کے بعد شاہ صاحب نے کیا، ورنہ آپ اس سے پیچھے چلیں گے، علامہ عینی سے پیچھے آئے، حافظ سے پیچھے آئے، آپ کو اتنی تفصیلی مباحث نہیں ملیں گی۔ تو حافظ نے شروع کیا اور علامہ عینی نے، اور بعد میں شاہ صاحب نے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا شاہ صاحب رحمہ اللہ اس شرح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی آراء ذکر کرتے ہیں اور بسا اوقات ان پہ بھی نقد کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے اگر کہیں حنفیہ، حافظ نے کہیں حنفیہ کے رجال کا تذکرہ کیا اور وہاں انصاف سے کام نہیں لیا تو شاہ صاحب ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور جو اعتراضات حافظ کی طرف سے ہیں ان کے تفصیلی جوابات بھی دیتے ہیں۔ ان میں اختلافی مسائل کا تذکرہ تفصیل سے ہے، مثلا رفع یدین،
आमीन बिल जहर, क़िरात खल्फल इमाम, तलाक़ और तरावी का मसला। इस शरह की पहली जिल्द और दूसरी जिल्द ज़रूर मुताले में रखें। इसमें इन्होंने हनफी उलमा के तराजिम ज़िक्र किए हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की भी तफसीली सवाने हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मुहम्मद, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह। इस तरह उन्होंने उस दौर से लेकर अपने दौर तक जो मशहूर उलमा आए हैं उनकी सवाने लिखी। तो इसमें आपको सवाने भी मिलेगी, उनकी तसनीफ़ात भी मिलेंगी, उनका तज़किरा भी मिलेगा। उमूमन बाद साथी उलमाए अहनाफ के हालात पढ़ना चाहते हैं उर्दू ज़बान में, तो ये दो किताबें, एक ये अनवारुल बारी की इब्तिदाई 2 जिल्दें और एक हदाइकुल हनफिया, मौलाना फ़कीर मोहम्मद जहलमी की है हदाइकुल हनफिया। उर्दू ज़बान में ये 2 चीज़ें। अलबत्ता अगर अरबी में आपका ज़ौक़ हो तो अल जवाहिरुल मुज़िया फ़ी तबक़ातिल हनफिया अब्दुल क़ादिर क़रशी की, या अल फ़वाइदुल बहिया फ़ी तराजिमिल हनफिया अल्लामा अब्दुल हई लखनवी की। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसकी इब्तिदाई 2 जिल्दों में हनफी उलमा का, ख़ास तौर पे उलमाए अहनाफ में जो मुहद्दिसीन गुज़रे हैं उनका तज़किरा इन्होंने किया। ये शरह मुकम्मल नहीं है बल्कि किताबुल हज तक है, जिस तरह मारिफ़ुस सुनन भी अबवाबुल हज तक है। अगर ये दोनों शरह मुकम्मल हो जाती तो शाह साहब के तमाम अबवाब से मुताल्लक़ उनका नुक्ते नज़र और उनकी मालूमात हमारे सामने आ जाती, लेकिन ये आगे मुकम्मल न हो सकी। अब हमें बुयू से मुताल्लक़ जो अबवाब हैं, लुक़्ता से मुताल्लक़ हैं, ईमान से मुताल्लक़ हैं, या हुदूद हैं, फ़ितन है, अशरातुस्साआ है, मनाक़िब है, उससे मुताल्लक़ शाह साहब की वुसअत मालूमात सामने ना आ सकी। तो अगर ये मुकम्मल हो जाती तो शाह साहब के नुक्ते नज़र और वहाँ उनकी वुसअत मुताला और मालूमात भी सामने आ जाती, लेकिन बहरहाल मुकम्मल न हो सकी। या फैज़ुल बारी से आदमी इस्तिफ़ादा कर सकता है, चूँकि फैज़ुल बारी मुकम्मल है। मारिफ़ुस सुनन और ये अनवारुल बारी मुकम्मल नहीं है। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के इफ़ादात में इस शरह से हमें ईमान, इल्म, तहारत, सलात, ये जो 4 मरकज़ी कुतुब हैं, इनके मुताल्लिक़ जितने अबवाब आते हैं उससे मुताल्लिक़ तफसीलात हमें इसमें मिलेंगी, यानी ईमान, इल्म, तहारत और सलात। और उमूमन जितने इख्तिलाफ़ी मसाइल हैं वो भी इन्हीं 4 अबवाब के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसलिए अहम चीज़ें तो इसमें आ जाएंगी। ये मैंने बात अर्ज़ कर दी सही बुखारी की एक शरह अनवारुल बारी के नाम से। नंबर 2 फ़ज़्लुल बारी शरह सहीहुल बुखारी। ये इफ़ादात हैं शेखुल इस्लाम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 1369 हिजरी। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ़ में मशहूर तफ़सीर उस्मानी, इसको आप ज़रूर मुताले में रखें। आपको इसकी कदर तब आएगी जब आदमी बहुत सी बड़ी तफ़सीरें मुताला कर लेता है, उसके बाद जब इसको पढ़ता है तो इसमें खुलासा, जामे और ठोस और मुस्तनद बात मुख्तसर वक्त में मिल जाती। इसलिए कुरान करीम को हल करने के लिए उर्दू में तफ़सीर उस्मानी और बयानुल कुरान, ये दो वो तफ़सीरें हैं जो कुरान करीम को हल करती। इसमें इतनी बात होती है जिससे कुरान का हल हो जाए, गैर ज़रूरी बात भी नहीं होती और ठोस और मुस्तनद बात होती है। जा बजा इन्होंने निकात का और अहम मुस्तंबत मसाइल और फ़वाइद का तज़किरा भी किया होता है। तो बहरहाल तफ़सीर उस्मानी हज़रत की मारूफ़ किताब है। नंबर 2 फ़तहुल मुल्हिम, जो सही मुस्लिम की शरह है, पहली जिल्द तकरीबन उसमें मुकम्मल है, अबवाबुर रज़ात तक है। फिर हज़रत का इंतकाल हो गया, मुकम्मल न हो सकी। और हज़रत की तीसरी अगर हो सके तालीफ़ात उस्मानी पढ़े, ये इदारा इस्लामियात लाहौर से छपी है। इसमें हज़रत के तमाम रसाइल यकजा हैं, तालीफ़ात उस्मानी। हज़रत ने जो मुख्तसर रिसाले लिखे हैं वो बड़े मुफीद हैं, जैसे अल-अक़्ल वन-नक़ल, एक रिसाला हज़रत का है और रूह के नाम से, रूह की हकीकत है। एक इस्लाम के बुनियादी अरकान, इस पर तशरीह है, और एक मौजज़ात पर है।
معجزات کی حقیقت کیا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح روح کے متعلق تفصیلات لکھی ہیں، اور تقدیر پر مسئلہ تقدیر اور اس کی وضاحت۔ حضرت کو اللہ نے عقلی بصیرت بڑی دی تھی، عقلیات جسے کہتے ہیں نا۔ 3 علماء، علامہ قاسم نانوتوی، علامہ قاری محمد طیب صاحب، علامہ شبیر احمد عثمانی، یہ 3 حضرات عقلیات کے بڑے ماہر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نقل کے ساتھ ساتھ عقل دی تھی، یہ بہت کم لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اس لیے ان کی یہ جو تالیفات ہیں اس کو مطالعے میں رکھیں گے، آپ کے سامنے کئی نئی چیزیں آئیں گی۔ ان کی سوانح پر ایک کتاب ہے تجلیات عثمانی، تجلیات عثمانی، ایک ہے مکتوبات عثمانی، اور ایک خطبات عثمانی۔ حضرت کی جو تقریریں ہیں، تحریریں ہیں، اور زندگی کی جو یہ سوانح ہیں، یہ بھی بڑی مفید ہے، جا بجا بڑی علمی باتیں اس میں ملتی ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت کے جو مختلف رسائل ہیں اسے بھی مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ تو حضرت جس وقت ڈھابیل میں صحیح بخاری پڑھا رہے تھے تو اس دوران ان کے شاگرد تھے حضرت مولانا قاضی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت کے بخاری کے افادات کو جمع کرتے تھے اور پھر ساتھ اپنے مطالعے سے اضافہ بھی کرتے تھے۔ تو یہ جو فضل الباری ہے اس میں 3 ابواب کی 3 کتب کی شرح، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الطہارت۔ یہ پوری کتاب کی شرح نہیں ہے، اگر یہ پوری کتاب کی مکمل ہو جاتی تو بڑی ٹھوس اور مستند معلومات پر یہ مشتمل ہوتی، چونکہ حضرت کا انداز بڑا عالمانہ اور ناقدانہ محققانہ ہے، لیکن جہاں تک ہے وہ بھی بڑی تحقیقی ہے۔ عموماً بعد میں اردو شارحین جو ذکر کرتے ہیں مباحث، وہ آپ دیکھو گے یا انوار الباری سے ہوں گے یا فضل الباری سے، جیسے مشکات کے شارحین مظاہر حق سے، بخاری اور مسلم کے اندر لکھنے والے شارحین عموماً ان 2 سے استفادہ کرتے نظر آتے ہیں، اور ان 2 میں بڑی علمی اور ٹھوس معلومات ہیں۔ چونکہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم بھی لکھی اور وہاں بھی کتاب الایمان اور طہارت کی مباحث بڑی تفصیلی انداز میں لکھی ہیں، اس لیے حدیث پر ان کی گہری نظر تھی، روایت طرق علل سے ان کو گہری واقفیت تھی، اناف کے دلائل کا تذکرہ بھی تھا۔ اس شرح میں آپ کو جو ملے گا، نمبر 1 علامہ حافظ ابن حجر، علامہ عینی، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ اور امام نووی کی شروحات کا خلاصہ۔ یہ 4 علماء بڑے اہم ہیں، حافظ ابن حجر، علامہ عینی، علامہ قسطلانی، امام نووی۔ ان 4 علماء کی شروح کا جو خلاصہ ہے وہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں یکجا کر دیا۔ تو یہ کتاب حسن ترتیب میں اور مباحث کے جمع کرنے میں تمام کتب پر فائق ہے۔ اس شرح کے پڑھنے سے علمی پختگی آتی ہے، اور یہ شرح دور حاضر کے افکار اور ضرورت کے عین مطابق ہے۔ یہ 2 جلدوں میں ادارہ علوم شرعیہ سے طبع ہے۔ تو بہرحال یہ بھی صحیح بخاری کی میں نے عرض کیا شرح ہے، لیکن یہ بھی مکمل نہیں ہے، صرف 3 کتب کی ہے، کتاب العلم، کتاب الایمان اور کتاب الطہارت۔ تیسرے نمبر پر ہے ارشاد القاری الی صحیح البخاری، ارشاد القاری الی صحیح البخاری۔ یہ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے افادات ہیں۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے احسن الفتاوی اہل علم کے درمیان نہایت مقبول ہیں، اور جن میں بعض فتاوی ایسے ہیں جو مستقل رسائل کی صورت میں ہیں، خصوصاً فرق باطلہ سے متعلق، رسم و رواج سے متعلق اور فتنوں سے متعلق سوالات کے جوابات ان کے فتاوی میں بڑے مفصل ہیں، اور عموماً جب کوئی جواب دیتے ہیں تو بالترتیب عربی عبارات اور حوالہ جات کا کثرت کے ساتھ یہ تذکرہ کرتے ہیں۔ تو حضرت کی یہ جو ارشاد القاری ہے یہ صحیح بخاری کی شرح ہے، لیکن مکمل کتاب کی شرح نہیں ہے،
بلکہ اس میں صرف کتاب الایمان اور کتاب العلم تک ہے۔ کتاب العلم کے بعد کی مباحث اس میں موجود نہیں ہیں۔ اس کے شروع میں 55 صفحات پر مقدمہ ہے جس میں حجیت حدیث پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ ہر حدیث کی عام فہم انداز میں تشریح کی گئی ہے۔ حدیث سے متعلق فقہ، تصوف اور فہم حدیث سے متعلق شارحین کی مختصر تشریحات اس میں موجود ہیں۔ غریب الفاظ کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ بقدر ضرورت فقہا کے مذاہب اور دلائل کا بھی تذکرہ ہے۔ تراجم ابواب کو اس میں حل کیا گیا اور حدیث اور ترجمۃ الباب کے درمیان میں مناسبت بیان کی ہے۔ جس قدر مباحث موجود ہیں وہ نہایت عالمانہ ہیں، اسی لیے اگر کتاب الایمان اور علم کے فہم کے لیے کوئی شرح کو اپنے مطالعے میں رکھے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ شرح مکتبۃ الحجاز کراچی سے طبع ہے۔ نمبر 4، ایضاح البخاری۔ ایضاح البخاری یہ حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے افادات ہیں۔ یہ بھی کتاب الایمان اور کتاب العلم سے متعلق ہیں۔ اس شرح کے اندر ایک عنوان ہوتا ہے مقصد ترجمہ، جس کے تحت تراجم ابواب کو حل کیا جاتا ہے۔ تراجم اور احادیث کے درمیان مناسبت بیان کرتے ہیں، حدیث کی عام فہم تشریح ذکر کرتے ہیں، الفاظ حدیث کی وضاحت کرتے ہیں اور کئی فقہا کے مذاہب اور دلائل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس میں ان کے اختراعی فوائد اور نکات بڑے اہم ہیں۔ جا بجا انہوں نے اپنے اختراعی جو فوائد بیان کیے ہیں اور جو علمی نقطے بیان کیے ہیں وہ بڑے مفید ہیں، وہ دیگر شروحات میں نہیں ملتے۔ خاص طور پہ ترجمۃ الباب کو سمجھنے کے لیے جو انہوں نے نقطے لکھے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ یہ شرح قدیمی کتب خانے سے طبع ہے۔ نمبر 5، الخیر الجاری فی شرح صحیح البخاری۔ یہ حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، جو جامع اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث رہے ہیں۔ اس شرح میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ اور مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا خلاصہ جمع کیا، یعنی 3 حضرات کے جو علوم اور افادات ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ اور حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا خلاصہ انہوں نے جمع کیا۔ اس میں تراجم ابواب کی جو مباحث ہیں مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی تحفۃ القاری سے نقل کی ہیں۔ ابتدا میں مبادیات حدیث، متعلقات حدیث اور علم حدیث سے متعلق ایک مفید مقدمہ ہے۔ اس شرح کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تراجم ابواب کو اختصار کے ساتھ حل کیا گیا، احادیث کی تشریح بقدر ضرورت کی گئی ہے۔ اس میں احادیث کا ترجمہ اور طویل مباحث نہیں ہے اور نہ ہی کوئی علمی، فنی اور تحقیقی مباحث ہے۔ البتہ کتاب الایمان اور علم کے حوالے سے تراجم ابواب کے سمجھنے کے لیے اور حدیث کی شرح کے اعتبار سے اچھی کتاب ہے۔ یہ کتاب طبع ہے ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان سے۔ نمبر 6، الخیر الساری فی تشریحات البخاری۔
یہ افادات ہیں حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جو شیخ الحدیث ہیں جامعہ خیر المدارس ملتان کے۔ یہ شرح باب بدء الوحی، کتاب الایمان اور کتاب العلم کی مباحث پر مشتمل ہے۔ ابتدا میں انہوں نے حدیث اور صحیح بخاری سے متعلق ایک مفید مقدمہ لکھا ہے۔ اس میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ احادیث کے ترجمے کے بعد تراجم ابواب کی متعدد اغراض بیان کرتے ہیں، حدیث کی تشریح عام فہم انداز میں کرتے ہیں۔ یہ شرح بنات کے نصاب کے مطابق ہے، جو ان کا نصاب وفاق میں ہے اس کے مطابق یہ شرح ہے۔ یہ مکتبہ امدادیہ ملتان سے طبع ہے۔ عموماً بخاری کی شروحات میں دیکھیں گے زیادہ تر باب بدء الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم، یہاں تک بڑی تفصیل سے مباحث ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سے کتاب الطہارت اور صلاۃ میں اتنی مباحث نہیں کی جاتی، اور جو اکثر شروحات چھپی ہوئی ہیں نامکمل، وہ بھی تقریباً یہیں تک ہوتی ہیں کہ ان میں انہی 3 ابواب کی تشریح زیادہ ہوتی ہے اور اس سے آگے کی تشریح نہیں ہوتی۔ تو مکمل بخاری کی شروحات کون سی ہیں ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اب تک جتنی کا تذکرہ ہوا ان میں کوئی بھی مکمل بخاری کی شرح نہیں ہے۔ نمبر 7، تیسیر الباری۔ تیسیر الباری ترجمہ و تشریح صحیح بخاری، یہ حضرت مولانا وحید الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ یہ اہل حدیث مکتب فکر کے عالم ہیں، اور انہوں نے تقریباً مکمل صحاح ستہ کا ترجمہ کیا ہے، اور انہی کی معروف کتاب ہے لغات الحدیث، جس میں حدیث کے غریب الفاظ کی انہوں نے تشریح کی ہے۔ ان کا یہ جو ترجمہ ہے اس میں بقدر ضرورت حاشیے میں کہیں وضاحت بھی موجود ہوتی ہے، جس سے حدیث کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ صحیح بخاری کا یہ ترجمہ نعمانی کتب خانہ لاہور سے طبع ہے۔ نمبر 8، کشف الباری عما فی صحیح البخاری، افادات شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے علم حدیث میں، رجال میں، فہم حدیث میں، معانی حدیث میں ایک تبحر عطا فرمایا تھا۔ نصف صدی سے زائد انہیں صحیح بخاری کا انہوں نے درس دیا ہے۔ گویا تقریباً ان کی زندگی کے 50 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے جو حدیث کی خدمت میں گزرا، اور اس میں بھی زیادہ صحیح بخاری کی تدریس میں گزرا۔ اس لیے اس دوران ان کو 20 شروحات مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ شاید ہی کوئی شرح ایسی ہو جو مطبوع ہو اور ان کے مطالعے سے نہ گزری ہو، چونکہ علوم اور فنون پر بھی اللہ نے دسترس دی تھی۔ مشکات المصابیح کا بھی انہوں نے تفصیلی درس دیا ہے۔ نفحات التنقیح کے نام سے اس وقت 6 جلدوں میں مشکات کی بھی وہ شرح طبع ہو چکی ہے۔ ان کی یہ جو صحیح بخاری کی شرح ہے، اس میں متقدمین متاخرین دونوں کے علوم کا خلاصہ ہے۔ اس میں جہاں علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ، علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، علامہ عینی رحمہ اللہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ،
शेख उल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा रशीद अहमद गंगोई रहमहुल्लाह और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह, इन तमाम हजरात के गोया उलूम और अफकार को इन्होंने यकजा किया। और उमूमन शरह हदीस में इन्हीं तमाम हजरात का तज़किरा मिलता है। तो हज़रत की शरह की खुसूसियत ये है, जहाँ हमें बुखारी के शारिहीन की तशरीहात मिलती हैं, वहीं अकाबिर उलमाए देवबंद की तशरीहात भी हैं। इसलिए आप जहाँ बजा देखेंगे अल्लामा रशीद अहमद गंगोई रहमहुल्लाह के इफ़ादात लामिउद दरारी अल-कौकबुद दुर्री से, हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के इफ़ादात कई फैज़ुल बारी से, अनवारुल बारी मारिफुस सुनन से, इस तरह हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के इफ़ादात तक़रीर बुखारी है या औजज़ुल मसालिक है, और यह हज़रत की बज़लुल मजहूर जिसमें हज़रत ने अल्लामा खलील अहमद सहारनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुआवनत की थी, तो हज़रत के भी इफ़ादात हैं। तो गोया इसमें मुतक़द्दिमीन मुताख़िरीन तमाम के शुरू का ख़ुलासा है। फिर हज़रत ने चूँकि नहायत मेहनत के साथ ये दुरूस दिए थे, और फिर जिन हज़रात ने इस पे काम किया है, तालीक, तखरीज, तहकीक, उन्होंने भी नहायत मेहनत के साथ किया। इस वजह से इस शरह की इफ़ादियत बढ़ गई। अब इस शरह की खुसूसियात क्या है? इस शरह की एक खुसूसियत ये है कि इसमें मुश्किल अल्फाज के लुग़वी मानी ज़िक्र किए गए, गरीब अल्फाज की वजाहत की गई है। नहवी तरकीब के लिहाज से जहाँ ज़रूरत हो तो जुमले की नहवी तरकीब ज़िक्र की गई। तराजी में अबवाब को हल किया गया। सही बुखारी में असल चीज़ तर्जुमतुल बाब होती है। दीगर मुतअद्दिद शारिहीन से तराजी में अबवाब की अग़राज़ नक़ल करते हैं, हदीस और रिवायत के दरमियान में मुनासबत बयान करते हैं, बाब का माक़बल के साथ रबत बयान करते हैं ताकि आने वाली पूरी तहकीक समझ में आए। बाब के बाद जो मुअल्लक़ रिवायात ज़िक्र की जाती हैं उनकी इस्नाद ज़िक्र करते हैं और उन मुअल्लक़ रिवायात की वजाहत की जाती है। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उन मुअल्लक़ रिवायात को क्यों लाया है उसकी वजह ज़िक्र की जाती है। इख्तिलाफ़ी मसाइल में फ़ुक़हा के मज़ाहिब और उनके दलाइल तनक़ीह और तहज़ीब के साथ ज़िक्र करते हैं। मसलक के अहनाफ की वजह तरजीहात भी ज़िक्र करते हैं। दलाइल का तज़किरा बड़े इस्तिक़सा और इस्तियाब के साथ करते हैं। एतदाल के दामन को कहीं हाथ से जाने नहीं देते। हज़रत सिर्फ नाक़िल ही नहीं थे बल्कि नाक़िद फ़न थे, इसलिए जा बजा अपनी आरा, अपना हासिल मुताला और अपनी तहकीक भी ज़िक्र करते हैं। जिन अहादीस को तकरीर के ज़िम्न में बतौर इस्तिदलाल लाया गया था, इन पर काम करने वालों ने उनकी भी तखरीज की है। इस वजह से भी इफ़ादियत बढ़ गई है। अगर कोई सही बुखारी को मुफस्सल अंदाज में मुहक्किकाना तौर पे पढ़ना चाहे तो इस शरह को मुताले में रखें। जैसे सही मुस्लिम के लिए हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम हक़ानी साहब दामत बरकातुहुम की शरह सही मुस्लिम छप रही है। तकरीबन उसकी अब तक 16 जिल्दें छप चुकी हैं। तो सही मुस्लिम के हल के लिए वो नहायत मुफीद शरह है तफसीली तौर पर, और बुखारी के हल के लिए ये है। इसकी भी तकरीबन 24 जिल्दें अब तक तबाह हो चुकी हैं, 24 जिल्दें तबाह हो गई हैं। और इसकी एक अहम खुसूसियत तराजिम का तज़किरा भी है, यानी जितने रावी हैं उनके मुख्तसर सवाने का तज़किरा ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। हर रावी का नाम व नसब, लक़ब, कुनियत, सन्न वफ़ात। अगरचे तमाम बातें तलबा को बताई तो नहीं जा सकती, दर्स में वक्त की क़िल्लत होती है, लेकिन अपने मुताले के लिए, अपने इल्म को मजबूत करने के लिए और रिजाल से मुनासबत पैदा करने के लिए किताब नहायत मुफीद है। तो बहरहाल इसकी 24 जिल्दें अब तक मकतबा फ़ारूक़िया से तबाह हो चुकी। ज़रूरत इसकी है कि अगर इसकी कोई तलख़ीस कर दी जाए ताकि सिर्फ अहम बातें सामने आ जाएं, जिसने तफसीलन पढ़ना है वो असल शरह की तरफ जाए, और हल्ले किताब के लिहाज से जितनी मबाहिस की ज़रूरत है उसे अलग से अगर उसकी तलख़ीस की जाए तो इफ़ादियत मज़ीद बढ़ जाएगी।
نمبر 9 درس بخاری۔ یہ افادات ہیں حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت کی اس وقت مطبوعہ کتابوں میں 3 کتابیں معروف ہیں۔ ایک حضرت کی شرح مقدمہ مسلم ہے جو خود حضرت نے تصنیف کی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کی اس میں سوانح بھی ہے، اور مقدمہ مسلم کو علمی انداز میں حل کی، مقدمہ مسلم کا حل اس میں بڑا علمی انداز میں ہے۔ دوسری ان کی کتاب ہے شیوخ بخاری، جس پر حضرت کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی تھی، شیوخ بخاری۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں صحیح بخاری کی 99 شروحات کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ تیسری ان کی معروف کتاب ہے عقیدہ ظہور مہدی۔ اس میں امام مہدی کے سے متعلق روایات اور آثار بھی یکجا ہیں، اور جو مہدی کے منکرین ہیں ان کے جو اعتراضات اور روایات جن سے ان کا استدلال ہے ان کے جوابات بھی ہیں۔ حضرت کے ترمذی کے افادات بھی چھپ گئے ہیں، وہ مجمع البحرین کے نام سے۔ ترمذی کے افادات حضرت کے ایک جلد کے حضرت کے ہیں، دوسرے کے حضرت مولانا محمد زیب صاحب دامت برکاتہم، ان کے بھی افادات ساتھ ملا کر مجمع البحرین کے نام سے وہ طبع ہے، اور یہ درس بخاری حضرت کے بخاری کے افادات ہیں، لیکن یہ مکمل بخاری کے نہیں ہیں بلکہ صرف کتاب الایمان، کتاب العلم اور کتاب الطہارت سے متعلق ہے۔ اس میں اسلوب یہ ہے کہ ربط، ترجمۃ الباب کے اغراض اور مقاصد، ترجمۃ الباب اور حدیث کے درمیان میں مناسبت، مقاصد ابواب اور حدیث پر گفتگو حضرت کی بڑے مربوط انداز میں ہوتی ہے۔ حضرت کا اسلوب بڑا جامع اور عامیانہ تھا، وہ اس اعتبار سے کہ یہ پہلے گفتگو کرتے ہیں کہ آج کے سبق میں 4 مباحث ہوں گی، 5 مباحث ہوں گی، پھر پہلی بحث، پھر دوسری بحث، اس سے سبق مربوط بھی ہوتا ہے، سمجھنا آسان بھی ہوتا ہے، اور جامعیت کی وجہ سے اخذ کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو یہ ترتیب عمدہ ہے کہ حدیث پڑھاتے وقت یہ اسلوب رکھا جائے کہ آج کے درس میں 5 مباحث ہیں۔ پہلی بحث سند پر ہے، دوسری بحث ترجمۃ الباب اور روایت کے درمیان مناسبت اور اغراض پر ہے، تیسری بحث فقہا کے مذاہب اور دلائل ہیں، چوتھی بحث مثلاً استنباط مسائل پر ہے، اور 5ویں بحث امام بخاری کے غرض کیا ہے اس سے۔ تو اگر یوں ابحاث پر اسے بیان کیا جائے تو افادیت بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال یہ شرح مختصر ہے مگر جامع ہے، یہ ادارۃ النور کراچی سے ایک جلد میں طبع ہے۔ نمبر 10 انعام الباری، یہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے افادات ہیں۔ دارالعلوم کراچی میں حضرت سے پہلے شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ 29 ذی الحجہ 1419 ہجری کو حضرت کا انتقال ہوا، اور حضرت کے انتقال کے بعد پھر حضرت شیخ الاسلام صاحب کو بخاری کی تدریس کی ذمہ داری دی گئی۔ اس وقت سے لے کر اب تک حضرت کے پاس صحیح بخاری جلد اول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں اور علوم عربیت میں ایک نمایاں مقام عطا کیا ہے، اور تینوں زبانوں پر اللہ تعالیٰ نے عبور دیا ہے، عربی پر بھی، اردو پر بھی اور انگریزی زبان پر بھی۔ اور تقریباً شاید ہی کوئی فن ایسا ہو یا موضوع جس پر ان کی تصنیف نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے۔ خاص طور پر ان کے اسفار کو مقبولیت زیادہ ملی ہے عوام کے درمیان، اور ان کے 3 سفر نامے اس وقت طبع ہیں۔ نمبر 1 جہان دیدہ، اور نمبر 2 دنیا میرے آگے، اور نمبر 3 سفر در سفر۔ صحاح ستہ میں 3 کتابیں ایسی ہیں کہ جن پر ان کی خدمات اس وقت طبع ہیں۔ صحیح بخاری پر یہ انعام الباری، اور صحیح مسلم پر تکملہ فتح الملہم، اور سنن ترمذی پر درس ترمذی کے نام سے۔ حضرت کے علم حدیث میں تباہر، وسعت مطالعہ اور مقام کا اندازہ ان کے تکملہ فتح الملہم سے ہوتا ہے۔ اس کتاب پر عالم عرب کے مشہور عالم شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ
اور علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریض بھی موجود ہیں، اور انہوں نے بھی اس شرح کی خوب افادیت کو بیان کیا ہے۔ بہرحال اس میں خاص طور پر جدید مسائل کا تذکرہ زیادہ ہے، دور حاضر میں پیش آنے والے نئے پیش آمدہ مسائل کا تذکرہ بالتفصیل اس میں کیا گیا ہے، اور اسی طرح انعام الباری میں بھی کیا گیا ہے۔ حضرت کی فقی مہارت کا اندازہ فقی مقالات سے، فقہ البیوع سے اور فتاوی عثمانی سے ہوتا ہے۔ بہرحال انعام الباری میں حضرت کے افادات کو حضرت مولانا محمد انور حسین صاحب نے تقریر سے جمع کر کے پھر اس پر تعلیق، تخریج اور تحقیق کی ہے۔ حضرت کا اسلوب یہ ہے، کتاب کے آغاز سے لے کر انتہا تک ایک ہی منہج ہے، ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے بخاری مسلم پڑھانے والے ابتدا میں بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں اور آخری ابواب میں معمولی وضاحت بھی نہیں ملتی اور کتاب بہت تیزی سے گزر جاتی ہے، حالانکہ یہاں اسلوب اور منہج ایک ہے۔ حضرت شیخ صاحب کا منہج ابتدا سے لے کر آخر تک ایک ہی رفتار اور ایک ہی اعتدال پر چلتے رہیں، اس لیے ہر حدیث کے تحت تشریح اور وضاحت مل جاتی ہے۔ خاص طور پر اس شاہ کا جو فائدہ ہے وہ فقہی مسائل ہے، فقہی مسائل کے لیے، جدید مسائل کے لیے اور فقہ میں مہارت کے لیے اسے ضرور مطالعے میں رکھا جائے۔ اور اس کا ایک فائدہ کہ حدیث کی تشریح عام فہم، مختصر اور جامع، یعنی جسے خلاصہ اور مغز کہا جا سکتا ہے، وہ اس سے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال علمی اور تحقیقی اعتبار سے اگر درس کو طول دینا ہے، تفصیلی بات کرنی ہے تو کشف الباری، اور اگر کتاب کو حل کرنا ہے اور فقہی مباحث کا تذکرہ کرنا ہے اس اعتبار سے انعام الباری۔ اس شرح میں زیادہ تر استفادہ فتح الباری، عمدۃ القاری، ارشاد الساری، فیض الباری، انوار الباری اور فضل الباری سے کیا گیا۔ اس شرح کی اب تک تقریباً 12 جلدیں طبع ہو چکی ہیں۔ صحیح بخاری مکمل کی بھی شرح ہے، اور اسی طرح کتاب المغازی کی بھی اور کتاب التفسیر کی بھی شرح طبع ہو گئی۔ نمبر 11 تحفۃ القاری شرح صحیح البخاری، یہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الحدیث اور صدر المدرسین تھے دارالعلوم دیوبند کے، یہ حضرت کے افادات ہیں جن کو ان کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی حسین احمد صاحب پالنپوری نے جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بھی تفسیر، حدیث اور فقہ میں ایک مقام دیا۔ حضرت کی تفسیر بھی اس وقت طبع ہو چکی ہے۔ ہدایت القرآن کے نام سے 8 جلدوں میں قرآن کریم کی وہ تفسیر ہے۔ صحیح بخاری کی ان کی یہ شرح تحفۃ القاری ہے، صحیح سنن ترمذی کی ان کی شرح تحفۃ الالمعی ہے، مقدمہ مسلم میں فیض المنعم ہے، اور معین الفلسفہ جو اس وقت درس نظامی کے نصاب میں بھی شامل ہے، اور اسی طرح حجت اللہ البالغہ کی شرح رحمت اللہ الواسعہ جو 5 ضخیم جلدوں میں زمزم پبلشر سے طبع ہے۔ اسی طرح فوز الکبیر جو فارسی میں تھی اسے عربی میں بھی حضرت ہی نے کیا ہے، وہ بھی اس وقت طبع ہے۔ تو اکثر ان کی کتابیں بڑی عالمانہ ہیں، اور جو شروحات لکھی ہیں اس سے بھی کتاب حل ہوتی ہے، جیسے سیاجی کی شرح ترازی ہے، حل کتاب کے لحاظ سے وہ بھی بڑی مفید شرح ہے۔ تو بہرحال تحفۃ القاری اس لحاظ سے بڑی مفید کتاب ہے کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ساتھ کافی مناسبت دی تھی کہ 30 سال سے سنن ترمذی پڑھا رہے تھے اور 9 سال سے صحیح بخاری، تو اتنا عرصہ تدریس کی وجہ سے علم حدیث اور رجال سے گہری مناسبت تھی۔ اس کتاب کا پہلا فائدہ یہ کہ اس میں عبارت ساری حضرت نے خود پڑھی تھی، اس وجہ سے عبارت کی اس میں غلطیاں ان کی اصلاح ہو گئیں، ورنہ عموماً نسخوں میں عبارت کے اندر کئی الفاظ چھوٹ جاتے ہیں، کئی روایت میں کوئی جملہ رہ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مفہوم کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو چونکہ عبارت کی اس میں تصحیح کا بڑا اہتمام کیا گیا، عربی متن پر اعلام، ترقیم اور اعراب بھی ذکر کیے گئے۔ اس شرح کے شروع میں 90 صفحات پر مشتمل ایک علمی مقدمہ ہے، جس طویل مقدمے میں حدیث کی حجیت،
حدیث کی ترتیب اور تدوین کے تاریخی مراحل، حجازی اور عراقی مکاتب فکر کی تاریخ، یہ بڑا اہم عنوان ہے، حجازی اور عراقی مکاتب فکر کی تاریخ، کہ یہ مکتب فکر کیسے بنے، عراق کا مکتب فکر، حجاز کا، اس کے پیچھے پس منظر، فقہاء کرام کے یہ جو مذاہب بنے اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے، فقہاء کے درمیان جو اختلاف رائے ہوا اس کی کیا وجہ ہے، مذاہب میں یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ اسی طرح جمع قرآن اور جمع حدیث، تقلید کی ضرورت اور اہمیت، وحی اور صاحب وحی کا مقام اور مرتبہ، ان عنوانات پر بڑی عام فہم اور عقلی گفتگو کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقلیات سے بھی ان کو گہری مناسبت دی تھی، خاص طور پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتابوں پہ کام کرنے کے بعد بھی ان کی عقلیات اور عقلی گفتگو بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اس لیے ان کی شروع میں کتاب کا حل کافی ہے۔ تو اگر کوئی بخاری کو حل کرنا چاہ رہا ہے مختصر انداز میں تو وہ اس شرح کو پڑھ لیں۔ اس شرح میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ ایمانیات کے مسائل میں اہل سنت والجماعت کے درمیان جو اختلافی آراء ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کی وضاحت کر کے بتایا کہ اہل سنت میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف لفظی ہے، اصل اختلاف فرق باطلہ یعنی روافض کے ساتھ، خوارج کے ساتھ اصل اختلاف ہے۔ پھر جو درمیان میں فرقے بنے ہیں ان کی وضاحت کی گئی ہے، کرامیہ ہے، جہمیہ ہے، مرجئہ ہے، اور ان کے ساتھ اختلاف کی وجہ بیان کی ہے۔ مقاصد ابواب کو انہوں نے حل کیا ہے، ترجمۃ الباب کا مقصد بیان کرتے ہیں، حدیث کی عام فہم انداز میں تشریح کرتے ہیں، امام بخاری نے جو تعلیقات لائی ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ان کی شرح کا اسلوب اول سے لے کر آخر تک اس میں یکسانیت ہے، یعنی بالکل جو انداز آغاز میں ہے اگر آپ آخری حدیث پڑھو گے وہی اسلوب آخر میں بھی نظر آئے گا، وہ ابتدا سے آخر تک یکسانیت ہے۔ ائمہ سلف، مجتہدین، محدثین کا تذکرہ بڑے ادب اور احترام سے کرتے ہیں، جہاں بھی کسی کی رائے لیں گے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، اور ہر ایک کی دلیل یوں پیش کریں گے کہ وہ بالکل اقرب الی النصوص نظر آئے گی، کہ جس نے جو بات کہی ہے وہ نص کی روشنی میں کہی ہے، کسی نے کوئی بات اپنی اغراض یا خواہشات یا شہوانیات کی بنیاد پہ نہیں کی، جس نے کوئی بات کہی ہے وہ دلائل کی بنیاد پر کہی۔ تو اس کے پڑھنے سے انسان کی فہم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور استدلال کرنے کا طریقہ سامنے آتا ہے۔ مختلف اقوال کے درمیان میں تنقیح اور تہذیب کرتے ہیں، اور احناف کے بھی راجح قول کو ذکر کرتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں 3 باتیں آپ کو ملیں گی: حل کتاب، مقاصد ابواب اور فہم حدیث۔ اس اعتبار سے یہ شرح بے نظیر ہے۔ یہ 12 جلدوں میں زمزم پبلشر کراچی سے طبع ہے۔